ماں کا دردناک واقعہ، اس کا جوان بیٹا تھا، ماں بڑی نیک تھی، وہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتا تھا، اچھی تعلیم بھی اس نے حاصل کی، کام کاج بھی کرتا، والد کا ہاتھ بھی بٹاتا، ماں باپ اپنے بیٹے سے بڑے خوش تھے۔ اب وہاں ایک پرانی عمارت تھی، اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز بیٹا وہاں کام کا جائزہ لینے گیا، عمارت پرانی تھی، اچانک ایک دیوار اس نوجوان پر گری، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ جب جلدی جلدی ملبہ ہٹایا گیا، لڑکے کو نکال کر ہاسپٹل لے گئے تو بیٹے کا ناز اٹھانے والی ماں کو جب پتہ چلا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، دل سکتے میں آ گیا کہ پتہ یہ چلا کہ ماں نے جو ہے وہ اس بچے کے پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ تو ماں کیا کہتی ہے کہ اس کو ایک یاد آئی بچپن میں کہ یہ بچہ پہلے جب چھوٹا تھا گھر میں کھیل رہا تھا، گھر میں شیشے کا ایک ڈیکوریشن کا پیس تھا، وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ تو اس ٹوٹنے کی آواز پر ماں دوڑتی بھی آئی اور قیمتی ڈیکوریشن پیس دیکھ کر کہتی ہے اللہ کرے تجھ پر دیوار گرے اور تیری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اب ماں کہتی میں نے بچپن میں اس کو یہ کہا تھا، آج اللہ نے مجھے میری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ تو اگر مجھے ماں باپ سن رہے ہیں نا، بچے آپ ہی کے ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، ایسی جملے نہ نکالا کرو۔ اچھا میرے بچے کو میں نے برا کہا، بعد میں اس کے ساتھ کچھ ہوا تو تکلیف تو آپ ہی کو ہوگی نا، سب سے زیادہ تکلیف بھی ماں باپ کو ہوتی ہے۔ تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو کبھی ترقی نہ کرے، ہیں تو یہ نہ کہا کریں، دل دکھتا ہے لیکن زبان سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے، پازیٹو سوچیں۔ ایک بزرگ کا میں واقعہ سناؤں، بس پھر انشاءاللہ بیان ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ والے کیسی دعا دیتے تھے، آئے ہائے، حضرت ذوالنون مصری۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار بچے تنگ کریں یا کوئی تنگ کرے تو پھر کیا کریں، دعا کیسے دیں، تنگ کر رہے ہیں اس لیے تو بد دعا نکلی ہے، اب کیا کریں۔ سنیے، حضرت ذوالنون مصری ایک بار کہیں کشتی میں جا رہے تھے، تو اپنے مرید، آپ کے مرید بھی ساتھ تھے، تو سامنے سے ایک کشتی آئی اور اس کشتی میں لوگ گانے بجا رہے تھے اور ایک ہنگامہ اٹھا رکھا تھا۔ تو حضرت ذوالنون مصری کے مریدوں نے کہا کہ حضور دعا کریں کہ کتنے منحوس لوگ ہیں، گانے باجے کر رہے ہیں، اللہ ان کو کشتی سمیت غرق کر دے۔ ان کے مریدوں نے کہا حضرت ان کے لیے بد دعا کریں، ہماری عبادت میں بھی خلل ڈال رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، گانے باجے بھی گا رہے ہیں، ہمیں بھی تکلیف دے رہے ہیں، دعا کریں غرق ہو جائیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے جو ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، برباد ہو جائے، فلاں غرق ہو جائے۔ کیوں کرنا ہے بھائی؟ اللہ والوں نے دیکھو دعا کیسی دی۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ اٹھائے اور کہتے ہیں یا اللہ جس طرح انہیں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں نا، ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ مرید حیران، شراب پی رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں اور آپ ان کو دعا دے رہے ہیں کہ یہ آخرت میں بھی خوش رہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوا، اللہ والے کی دعا۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی باتیں نا کچھ لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ اب ہوا کیا، تھوڑی دیر ہوئی تو مرید تو حیران ہوئے، لیکن جب وہ کشتی قریب آئی، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ذوالنون مصری کشتی میں ہیں، آپ فوراً آئے، انہوں نے توبہ کی، اپنے موسیقی کے آلات توڑے اور توبہ کی، حضور معاف کر دیں ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کی۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ آخرت کی خوشیوں کی دعا کی تھی نا، وہ خوشیاں توبہ سے ملتی ہیں نا، اللہ نے ان کو توبہ دے دی، اب یہ وہاں بھی خوش رہیں گے۔ کیا خوبصورت بات ہے بھائی، آپ نے گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ کچھ لوگ کسی گناہ گار کو دیکھ کر اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ نے گناہ گار سے نفرت شروع کر دی، وہ نیک کب بنے گا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر دین کا کام بھی کرنا ہے تو دعا کریں کہ اللہ اس کی عادت نکل جائے، میرا یہ بھائی اچھا دیندار بن جائے، اللہ اس کو بری عادت ہے، یعنی ہم پازیٹو کیوں دعا نہیں کرتے؟ تو بہرحال ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، ورنہ اس موضوع پر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ غور کر لیں، میں نے 2-3 واقعات اور ان باتوں سے سمجھایا کہ آلویز بی پازیٹو۔ اچھا جب آپ پازیٹو رہتے ہیں نا تو آپ بڑے سکون میں بھی رہتے ہیں۔ جو بدگمانی کرنے والا، جو لوگوں کے لیے نیگیٹو سوچنے والا ہوتا ہے نا، وہ خود بھی ٹینشن میں رہتا ہے۔ ایک جملہ آج یاد کر لو، یاد کر کے دہراتے بھی رہنا، سب کا بھلا سب کی خیر۔ ذرا دہرائیے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ یہ یاد کر لو، بولتے بھی رہا کرو یار اللہ تو سب کا بھلا کر دے، سب کا بھلا کر پھر میرا بھی کر دے، اس کا چھن کر مجھے مل جائے، یار یہ جب تک مشہور ہے نا میں نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو برباد کر پھر مجھے اونچا کر، اس کا کاروبار ڈاؤن کر پھر مجھے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، جب وہ اس کو عزت دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے، وہ اس کو دولت دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے، وہ اس کو عروج دے سکتا ہے تمہیں، تم اس کے زوال کی کیوں تمنا کر رہے ہو؟ دعا کرو یا اللہ اس کو اور دے اور اپنے خزانوں میں سے مجھے بھی دے دے۔ پازیٹو رہنا، انجوائے کریں، کسی کی خوشی ملے خوش ہو جائیں، ارے ماشاءاللہ اللہ نے ترقی دی، اللہ اور نوازے، اچھا نئی گاڑی اللہ اور برکت دے، نیا گھر اللہ اور برکت دے، اچھا مدینے جا رہے ہیں اللہ اور، کیوں دل پر تکلیف ہوتی ہے یار کسی کی خوشی سن کر؟ میرے رب نے دیا نا، اسی سے تم بھی مانگ لو، اس سے مانگتے نہیں، اس کا چھیننے کی تمنا ہے، یہ عجیب۔ اچھا ہوتا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک بات اور یاد کر لو، آخری جملہ، اگر کسی کے پیچھے ساری دنیا پڑ جائے نا کہ میں اس کو ذلیل کرنا ہے، اگر اللہ نے عزت لکھی ہے تو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تم چالو مل ساری دنیا مل کے کوشش کر لے کسی کو نیچا کرنے کے لیے، رب نے عروج لکھا ہے، کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اور اگر ساری دنیا کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ نے ذلت لکھی ہے نا، اس کو ذلیل ہونے سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. ڈرو اللہ سے کہ اللہ اپنے کرم کے خزانوں سے عطا فرما.